الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبین۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، محبان نبی و اہل بیت نبی، ماتم داران امام مظلوم کربلا، آج کی یہ گفتگو جناب سیدہ فاتح شام زینب صلوات اللہ علیہا کے موضوع سے ولایت علی 313 چینل کے توسل سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ میرا مالک اس چینل کے روح رواں، اس چینل کے محتمم، منتظم اور ایک خادم کی حیثیت سے نوکری ادا کرنے والے برادر اکبر، برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب کے میرا مالک رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک ان کے خانوادہ، ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے دوست احباب، رشتہ داروں کو میرا مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور آپ دیکھنے والے مومنین کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال نے جب سلسلہ ہدایت کو انسانیت کے لیے آغاز کیا اور سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو اس رب العزت نے جو سب سے پہلا ہادی زمین پہ اتارا، وہ سب سے پہلے ہادی کا نام حضرت آدم تھا۔ حضرت آدم روح انسانیت کے وہ پہلے ہادی تھے جنہوں نے انسانیت کو زیور علم سے آراستہ کرنا تھا اور جنہوں نے انسانیت کو ہدایت سے روشناس کرنا تھا۔ جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا تو خداوند متعال نے حضرت آدم کے ساتھ ایک مستور کو خلق کیا اور اسے بھی زمین پہ اتارا۔ حضرت آدم کو پہلے زمین پہ اتار دیا، حضرت حوا کو بعد میں اتارا۔ حضرت آدم کو جہاں اتارا وہ جگہ سری لنکا کی تھی اور حضرت حوا کو جہاں اتارا وہ سعودی عرب کا شہر جدہ، جو آج بھی بی بی حوا کے نام سے جدہ، یعنی جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، تو حضرت حوا کے نام سے وہ شہر آج بھی معروف اور مشہور ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا، اس کے بارے میں تواریخ ہمیں یہ بتاتی ہیں اور تفاسیر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا عقد خدا نے عرش بری پہ پڑھوایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے عقد کو عرش پر پڑھا گیا اور تفاسیر اہل بیت اور تاریخ اہل بیت اس بات پہ شاہد ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا عقد پڑھا گیا تو کیونکہ یہ انسانیت کا آغاز تھا، حضرت آدم سے پہلے کوئی بشر تھا نہیں، آدم ہی پہلے بشر تھے جن سے نسل چلنی تھی، تو حضرت آدم سے پہلے کچھ انوار موجود تھے جنہوں نے آدم کے عقد میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بارے میں تفاسیر اہل بیت یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم کی طرف سے جو وکیل مقرر ہوئے وہ خود رسالت مآب ہوئے، اور حضرت حوا کی طرف سے جو وکیلہ مقرر ہوئیں وہ جناب سیدہ ہوئیں، اور دو برابر کے گواہ حسنین ہوئے اور نکاح خواہ امیر المومنین ہوئے۔ اور جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا عقد پڑھا گیا تو حضرت آدم کو حوا پہ حق مہر کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے آدم حوا کا حق مہر ادا کر، تو حضرت آدم نے پوچھا، اس بابت دریافت کیا کہ میرے مالک میں حق مہر کون سا ادا کروں، رہتا میں آپ کی جنت میں ہوں، آپ ہی کے مکان میں رہنے والا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں حق مہر کیا ادا کروں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے کہا گیا کہ 5 دفعہ ان انوار پہ درود پڑھ جو تجھ سے پہلے تھے۔ حضرت آدم نے صلی اللہ محمد محمد حضرت آدم نے پنجتن پاک پر درود پڑھا تو حوا آدم پہ حلال ہو گئی۔ آدم نے پنجتن پہ درود پڑھا تو حوا آدم پہ حلال ہو گئی۔
تو پھر میرا سوال ہے آدم کے بیٹوں سے کہ جب تمہارے جد آدم اہل بیت کی عزت کو تسلیم نہ کرے تو ان پہ حوا حلال نہیں ہو سکتی، تو اب جو بھی آدم کا حلال زیادہ بیٹا ہوگا وہ پنجتن سے محبت بھی کرے گا اور پنجتن سے معرفت بھی رکھے گا۔ بے شک۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا ایک مستور تھی جو حضرت آدم کے ساتھ روئے زمین پہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ اب ایک سلسلہ چلا، ایک نسل چلی، آدم کی اولاد بھی ہوئی، آدم کے بیٹے بھی ہوئے، آدم کی بیٹیاں بھی ہوئیں، تو سلسلہ ہدایت جو آگے بڑھتا گیا تو ہم نے ایسا دیکھا کہ ہر ایک عادی کے ساتھ ایک مستور کا ہونا ضروری پایا گیا۔ ہر ایک ہادی کی کہانی میں ایک مستور کا واضح کردار نظر آیا۔ اگر کسی ہادی نے ہدایت میں بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تو ان میں ایک مستور، ایک خاتون کا حصہ ضرور تھا۔ مثلا حضرت آدم کے بعد اگر حضرت ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کی کہانی نامکمل رہتی ہے جب تک تذکرہ ہاجرہ نہ ہو جائے۔ اور آج بھی جب انسان طواف کعبہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں اگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں تو یہ جو صفا و مروہ پہ حاجی دوڑتے ہیں، یہ صحیح کرنا جو ہے یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ خدا نے حضرت ہاجرہ کو نبی نہیں بنایا تھا، خدا نے حضرت ہاجرہ کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، لیکن ہاجرہ کے ہاں ایک صفت تھی کہ ہاجرہ معصوم کی بیوی بھی تھی اور معصوم کی ماں بھی تھی۔ تو حضرت ہاجرہ نے جہاں صفا اور مروہ میں دو پہاڑیوں کے درمیان اپنے بیٹے اسماعیل کی پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، تو خداوند متعال نے ایک وہ مستور جو نبی نہیں تھی اس کی سنت کو زندہ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے کسی حاجی کا اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہاجرہ کی سنت پہ عمل نہ کرے۔ خدا نے ہاجرہ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، خدا نے ہاجرہ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ آج بھی قیامت تک کے لیے حجاج کرام جب کبھی جاتے ہیں تو وہ صفا و مروہ کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان حجاج کرام سے کہ صفا مروہ پہ نہ ابراہیم دوڑے تھے، نہ اسماعیل دوڑے تھے، نہ کوئی نبی دوڑا تھا، تو پھر آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے سنت ہاجرہ کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حجاج کرام آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور صفا مروہ پہ دوڑنا اس بات کی بین دلیل بن رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کی سچی بیوی اللہ کی محبت میں قدم چلائے تو خدا سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی نبی کی بیوی حجت کے مقابلے پہ بغاوت کے لیے نکلے تو خدا اس کے لیے لعنت بنا دیتا ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ جیو کے بلا جیو۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید ہر نبی ہی کی بیوی کے کردار کو خدا نے سنت بنایا، نہیں، خدا کہتا میں تمہیں مثال دے رہا ہوں نوح اور لوط کی بیویوں کی، کیونکہ دونوں ہی خائنہ تھی۔ نوح کی بیوی نے بھی خیانت کی، لوط کی بیوی نے بھی خیانت کی۔ جنہوں نے خیانت کی تھی وہ رہتی نبی کے گھر میں تھی لیکن سوائے لعنت کے کچھ نہ ملا، اور جس نے نبی اور حجت کی معرفت کی آج بھی اس کی سنت کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تواریخ میں دو طرح کی مستورات کے کردار نظر آئے، ایک وہ مستور ہوتی ہے، ایک وہ خاتون ہوتی ہے جو رہتی نبی کے گھر میں ہے، رہتی حجت کے گھر میں ہے، لیکن بغیر معرفت کے رہے تو خدا اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کرتا ہے لیکن مذمت سے کرتا ہے، لعنت سے کرتا ہے، نفرت سے کرتا ہے۔ اور ایک وہ مستور ہے جو نبی کے گھر میں رہتی ہے، حجت کے گھر میں رہتی ہے، اور وہ نبی اور حجت کا ساتھ دیتی ہے، تو خدا درود میں بھی شامل کرتا ہے، خدا عزت میں بھی شامل کرتا ہے، اور خدا اس کے تذکرے کو قرآن میں جاری و ساری رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ خدا نے کیا عالم خواتین میں تمام خواتین کے ساتھ یکساں سلوک رکھا، تو ہمیں قرآن اس بارے میں کھول کے بیان کر رہا ہے کہ جہاں خدا نے قرآن میں سورتوں کے نام نبیوں کے نام پہ رکھے، سورہ نوح آئی، سورہ ابراہیم آئی، سورہ یونس آئی، سورہ آئی، جہاں پر خدا نے اولاد کے نام پہ سورہ آل عمران رکھا، یہاں پہ خدا نے یعقوب کی اولاد کے نام پہ سورہ بنی اسرائیل رکھی، وہاں پر خدا نے ایک مستور کو بھی عزت دی جس کا نام مریم ہے۔ خدا نے بی بی مریم کے نام پر بھی ایک پوری سورت اتار دی۔ یہ مریم کون تھی؟ یہ عیسیٰ نبی کی ماں تھی۔ خدا نے عیسیٰ کی ماں کو اتنی عزت دی کہ اس کے نام پوری قرآن میں سورت اتار دی۔ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں مریم کے نام پہ پوری سورت کیوں اتاری ہے، جناب سیدہ کے نام پہ کیوں نہیں سورت اتاری، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کنیز کے ذریعے شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے۔ خدا
چھوٹی بطول کے ذریعے بڑی بطول کا تعارف کروا رہا ہے، خدا بطول صغرا کے ذریعے بطول کبرا کا تعارف کروا رہا ہے، ورنہ مریم کا تقابل جو ہے وہ سیدہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، مریم یک نسبت عزیز، فاطمہ زہرا سے نسبت عزیز۔ مریم کے پاس عزت کے لیے ایک ہی نسبت تھی کہ بس عیسیٰ کی ماں، صرف عیسیٰ کی ماں۔ نہ شوہر تھا، نہ باپ عزت کے قابل تھا، نہ بھائی ایسا تھا کہ اس کا سہارا لیا جائے۔ مریم کے پاس تعارف کے لیے ایک ہی نسبت تھی کہ عیسیٰ کی ماں۔ مریم یک نسبت عزیز، زہرا سے نسبت عزیز، جبکہ زہرا کے پاس عزتوں کے لیے 3 نسبتیں تھیں۔ اس کا باپ نبیوں کا سردار تھا، اس کا شوہر ولیوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے جنت کے سردار تھے۔ لیکن میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تینوں رشتے خدا نے بنائے ضرور تھے۔ نبیوں کا سردار باپ بنا سیدہ کا، ولیوں کا سردار شوہر بنا سیدہ کا، جنت کے سردار بیٹے بنے سیدہ کے۔ لیکن یہ اگر تینوں رشتے نہ بھی ہوتے تو زہرا پھر بھی معتبر تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کو رشتوں کی بنیاد پہ نسبت کی اعتبار سے عزت اور فضیلت نہیں ملی، بلکہ رشتوں کو سیدہ کے اعتبار سے فضیلت ملی ہے۔ مصطفیٰ فخر کرتے ہیں کہ زہرا میری بیٹی ہے، علی فخر کرتے ہیں کہ سیدہ میری زوجہ ہے، حسنین فخر کرتے ہیں کہ ہم سیدہ کے بیٹے ہیں۔ ساری زندگی نبی نے احترام کر کے بتایا کہ زہرا کا بیٹی سمجھ کے نہیں، فاطمہ سمجھ کے احترام کر رہا ہوں۔ علی نے عزت کر کے بتایا کہ میں سیدہ کا احترام سیدہ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ حسنین نے قدموں میں بیٹھ کے بتایا کہ ہم امام ہو کے جس کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس کی نسبت صرف ماں ہونے کی وجہ سے نہیں، زہرا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی پھر بھی پوچھے تو جب حدیث کسا میں فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو یہ سوال کرنے والے فرشتے تھے۔ جس سے سوال کیا جا رہا تھا وہ پروردگار تھا۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ چادر کے نیچے مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، چادر کے نیچے مرتضیٰ ہیں اور مرتضیٰ کی زوجہ ہیں، چادر کے نیچے حسنین ہیں اور حسنین کی مادر ہیں۔ خدا نے کہا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے ایک فاطمہ ہے، پھر فاطمہ کا باپ ہے، پھر فاطمہ کا شوہر ہے، پھر فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے مالک اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ اس چادر کے نیچے ایک نبیوں کا سردار تھا، اس چادر کے نیچے ایک ولیوں کا سردار تھا، اس چادر کے نیچے 2 جنت کے سردار تھے۔ اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے ایک مستور کا تعارف کیوں کروایا گیا؟ آپ بتا دیتے مصطفیٰ کے ذریعے سے، آپ بتا دیتے مرتضیٰ کے ذریعے سے، آپ تعارف کروا دیتے حسنین کے ذریعے سے۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اگر سوال کرنے والے فرش کے رہنے والے ہوتے میں یقیناً مصطفیٰ کا تعارف کرواتا، سوال کرنے والے مدینے کے ہوتے میں یقیناً علی کے ذریعے تعارف کرواتا، سوال کرنے والے مکہ اور مدینہ کے ہوتے میں یقیناً حسنین کے ذریعے تعارف کرواتا۔ لیکن سوال فرش سے نہیں آیا تھا، سوال عرش سے آیا تھا، اور کرنے والے فرشتے تھے، اور عرش پہ یہ خاندان پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد، جیو قبلہ جی۔ عرش پہ اس خاندان کی جو عزت و توقیر ہے وہ سیدہ کی وجہ سے۔ بے شک جناب فاطمہ حجاب قدرت ہے، جناب سیدہ ام ابیہ ہے، جناب فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جناب فاطمہ انا اعطیناک الکوثر کی مصداق ہے۔ تو اب عزتیں مریم کے پاس بھی تھیں، لیکن مریم کی عزت سیدہ کی عزت جیسی نہیں ہو سکی، سارہ کی عزت زہرا کی عزت جیسی نہیں ہو سکی، آسیہ کی عزت سیدہ کی عزت جیسی نہیں ہو سکی۔ عالم خواتین میں اگر اسلام میں دیکھے تو بہت برگزیدہ خواتین، نبیوں کے گھروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ خواتین ملی، لیکن ان تمام خواتین کو جب یکجا کیا گیا تو پھر رسالت ماں کے گھر میں ایک زوجہ ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ ملیکۃ العرب بھی ہے، اس نے نبی پہ احسان بھی کیے ہیں، اس شہزادی نے اسلام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کیا ہے۔ یعنی کہ حوا سے لے کے جناب خدیجۃ الکبریٰ تک یہ تمام خواتین فضیلت میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جا رہی ہیں۔
کوئی زہد میں بڑھ رہی ہے، کوئی سخاوت میں بڑھ رہی ہے، کوئی تقوی میں بڑھ رہی ہے، کوئی شرافت میں بڑھ رہی ہے، لیکن ان تمام خواتین کا تقابل ایک دوسرے سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن جو ہی خدا نے رسول کے گھر جناب سیدہ کو اتارا، تو اب جب جناب سیدہ کو اتارا تو اب عجب نہیں تھا کہ عالم خواتین میں خواتین یہ کہتی کہ میری فضیلت زہد میں زیادہ ہے، کوئی کہتی میری تقوی میں زیادہ ہے، کوئی کہتی میری عبادت میں زیادہ ہے۔ خدا نے ایک ہی بات کہہ کے سب کو خاموش کروا دیا، فرمایا یا فاطمہ تو انت سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تو زہرا تو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ، سبحان اللہ۔ اب اگر اس لقب کو دیکھا جائے تو جناب سیدہ کو سیدۃ القریش نہیں کہا گیا، سیدۃ المدینہ نہیں کہا گیا، سیدۃ العرب نہیں کہا گیا۔ بی بی خدیجہ عزتوں میں سیدہ کی بھی ماں ہے لیکن ملکۃ العرب ہے، مریم ہے لیکن عیسیٰ کی ماں ہے، آسیہ ہے لیکن صرف موسیٰ کو پالنے والی ہے۔ لیکن جب جناب سیدہ کا تعارف آیا پھر بات مکے کی نہیں ہوئی، پھر بات مدینے کی نہیں ہوئی، پھر بات عالم کی نہیں ہوئی، عالمین کی سردار، سیدۃ النساء العالمین۔ یہ نہیں کہا سیدۃ النساء العرب، عرب کی عورتوں کی سردار، یہ نہیں کہا سیدۃ النساء الکائنات، جیسا کہ امیر المومنین جو ہے وہ کائنات کے امیر ہیں جنہیں امیر کائنات کہا جاتا ہے۔ اب شہزادی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ میری شہزادی جو ہے یہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، فرمائیے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب عالمین کی وسعت کتنی ہے؟ آج تک جو معصومین نے بتایا کہ 18,000 عالمین ہیں جو دنیا میں ہیں۔ عالمین کی وسعت میں اگر پڑھا جائے تو عالمین کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ہی مکہ ہے، اس دنیا میں ہی مدینہ ہے، اس دنیا میں ہی نجف ہے، اس دنیا میں ہی کربلا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ ایک گولا ہے، اور یہ دنیا جو ایک گولا ہے یہ ایک سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ جو سورج ہے وہ صرف اس دنیا کا سورج ہے۔ ایسے 22 لاکھ سورج ہیں، ہر سورج کے نزدیک اس کی کئی کائناتیں، اس کی کئی دنیا ہیں، پھر یہ تمام سورج مل کے کہکشائیں بناتے ہیں، پھر یہ بہت ساری کہکشائیں مل کے جو ہے یہ ایک سپر گلیکسی بناتی ہے، پھر یہ تمام سپر گلیکسیز مل کے ایک ملکی وے بناتے ہیں، پھر یہ بہت کائنات کی وسعتیں پھیلتی 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 اتنی پھیل جاتی ہیں کہ یہ دنیا کی نسبت اس میں ایسی رہ جاتی ہے جیسے زمین کے اندر ایک پین کے ساتھ ایک نقطہ لگا دیا جائے۔ تو اتنی وسعتیں جب بنتی ہیں تو پھر ایک عالم بنتا ہے، اور پھر وہ عالم جو ہے وہ 18,000 عالمین میں اکٹھے کیے جائیں۔ تو رسول کی بیٹی کے لیے اللہ نے فرمایا تو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب میں عالمین کی وسعت نہیں پڑھتا، یہ نہیں بتاتا کہ ایک عالم کتنا وسیع ہوتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس کا شرق غرب کیا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ وہ عالموں کی خلقت کیا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ عالمین کی وسعت اتنی ہے کہ رسول کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں تمہیں ارسال کیا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں مصطفیٰ رحمت ہے وہاں وہاں زہرا سردار ہے۔ اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ کہاں کہاں رحمت ہے؟ تو خدا نے یہی عالمین کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر نتیجہ آسان ہو گیا، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں زہرا کی بادشاہی ہے۔ بے شک بے شک، جہاں جہاں خدا رب العالمین ہے تو وہاں وہاں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اب یہ شہزادی پہ آ کے تمام صفات اور تمام فضائل رک گئے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اب کوئی مستور نہیں آ سکتی، کیونکہ عالمین کی سردار بن گئی۔ اب اگر یہ عالمین کی سردار بن گئی ہے تو اب اگر کوئی مستور آئے گی بھی تو وہ عالمین سے آگے کیسے جائے گی؟ عالمین کی سردار تو عالم اور ہو نہیں سکتے، تو عالمین کی سرداری ہے سیدہ کو، تو اب کوئی اور مستور آ نہیں سکتی تھی۔ تو اب جب کوئی اور مستور نہیں آ سکتی تھی، میں نے دیکھا کہ ابھی غدیر میں دین مکمل ہوا تھا لیکن دین محفوظ نہیں ہوا تھا۔ اس بات کو دوبارہ سنیے گا، غدیر میں دین مکمل ہوا تھا، محفوظ نہیں ہوا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد ہم نے دین کو محفوظ کر دیا، مکمل ہو گیا، محفوظ نہیں تھا۔
اب محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک حجت چاہیے تھی. اب رسول نے دین پہنچا دیا، امیر المومنین کی ولایت نے دین مکمل کر دیا، نبی اور علی دین میں اپنا حصہ دے چکے، رسول دین پہنچا چکے، علی کی ولایت دین کو مکمل کر چکی. اب یہاں پر دین کو محفوظ کرنے کے لیے کردار چاہیے تھا. جب دین کو محفوظ کرنا تھا تو وہ کردار حسین ابن علی تھا. اب اگر کردار حسین ابن علی نے دین کو محفوظ کرنا تھا تو میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ہر ایک حجت کو ایک مستور کا سہارا چاہیے. اب امیر المومنین جناب سیدہ رسالت مآب کے ساتھ جناب خدیجہ ہے، موسیٰ کے ساتھ جناب آسیہ ہے، ابراہیم کے ساتھ جناب ہاجرہ ہے. تو اب ہر ایک نبی جو ہے وہ کسی نہ کسی مستور کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور دین کی تکمیل کر رہا ہے. اب رسالت مآب نے دین مکمل کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت کے ساتھ. مولا امیر المومنین نے دین کو مکمل کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اب دین محفوظ کرنا تھا. اب محافظ بھی چاہیے تھا اور محافظہ بھی چاہیے تھی. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محافظ وہ ہوگا کہ اگر یہ دین محفوظ نہ رہا تو علی کی ولایت نہیں رہے گی، نبی کی نبوت نہیں رہے گی، ابراہیم کی خلت نہیں رہے گی، اسماعیل کا حسن نہیں رہا گا، موسیٰ کی کلام نہیں رہے گا، آدم نہیں رہے گا. یعنی کہ آدم سے لے کے امیر المومنین تک آدم نے دین شروع کیا تھا، علی کی ولایت نے مکمل کیا تھا. اب یہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا اگر کوئی محافظ اسے محفوظ نہیں کرے گا. اب جس نے محفوظ کیا ہے اب وہ وارث آدم صفوت اللہ بھی ہے، وہ وارث نوح نجی اللہ بھی ہے، وہ وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، وہ وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وارث بن گئے حسین اس لیے کہ انہوں نے دین کو محفوظ کر دیا. اب اگر وارث نے دین کو محفوظ کیا ہے تو اس وارث کے ساتھ ایک مستور کا ہونا ضروری ہے. اب وہ مستور آ گئی علی کی بیٹی، نام ہے اس کا زینب کبریٰ. اگر حسین انبیاء کے وارث بن گئے ہیں تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر آدم کا وارث حسین ہے تو ساتھ شریکت الحسین زینب ہے، اگر نوح کا وارث حسین ہے تو شریکت الحسین زینب ہے، ابراہیم کا وارث حسین ہے تو شریکت الحسین زینب ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں کی جتنی نبوتیں محفوظ ہوئی ہیں ان میں اگر حسین محافظ ہے تو شریکت الحسین کا نام زینب. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. نعرہ حیدری علی 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 علی. آواز میری بہتر طریقے سے آ رہی ہے؟ بالکل بالکل. اب اگر حضرت آدم جو ہے، حضرت آدم محفوظ ہے تو صرف اور صرف حسین کی وجہ سے نہیں، عالیہ کی وجہ سے. نوح محفوظ ہے تو صرف اور صرف حسین کی وجہ سے نہیں، معذرت زینب کبریٰ کی وجہ سے. تو اب اس بی بی نے آدم سے لے کے علی تک تمام نبوتوں اور ولایتوں کو محفوظ کر لیا. اب جب محفوظ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو لقب تھا سیدۃ نساء العالمین کہ عالمین کی عورتوں کی سردار، کیا وہ لقب سیدہ فاطمہ سے لے کے سیدہ زینب کو دے دیا گیا؟ عدل تو یہ بھی نہیں بنتا کہ اگر جناب سیدہ سے یہ لقب لے کے بی بی کو دیا جائے تو پھر جناب سیدہ کی عزت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اب خدا کے پاس جو ایک لقب تھا وہ سیدہ کے ساتھ آ گیا کہ جناب فاطمہ نبی کی بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے اور زینب ثانیہ زہرا ہے. کیا بات ہے، جیو قبلہ، بہت خوب. یہ دوسری زہرا ہے. جیسے کہ حضرت عباس نے دنیا میں آ کے علی کی لا شریکی کو محفوظ کر دیا. علی لا شریک تھے، علی جیسا کوئی نہیں تھا. عباس آئے تو دوسرا علی آ گیا، زینب آئی تو دوسری فاطمہ ہو گئی. اب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے محافظت دین کی ذمہ داری لی. اب اس سے پہلے میں اگر پوری تاریخ آپ کے سامنے پڑھوں، ہر نبی کے ساتھ جو مستور تھی اس نے مشکل میں ساتھ دیا حجت کا، لیکن حجت کے ہوتے ہوئے. لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے عالم خواتین میں ایک ایسا انوکھا کام کیا کہ بی بی نے
تن تنہا میدان جنگ و جدال میں حسین ابن علی کا ساتھ دیا. گھمسان کا رن ہے اور کربلا بپا ہے، اور حسین ابن علی میدان کربلا میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. تو ان تمام قربانیاں پیش کرنے میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. شہزادی مسلسل ساتھ ہے. اب حسین ابن علی کربلا میں سو گئے. حسین ابن علی کا کربلا میں سونا تھا. اب میں یہاں پر اکثر اس سوال کا جواب دیا کرتا ہوں کہ 9 لاکھ کے ہجوم نے حسین ابن علی کے بیٹے علی اصغر کو بھی قتل کیا تھا. جنہوں نے علی اصغر کو قتل کیا تھا انہوں نے سید الساجدین کو قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ بے شک قتل سجاد کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جو مستور 9 لاکھ اور سجاد کے درمیان حائل تھی اس مستور کا نام زینب تھا. کیا بات ہے جیو قبلہ، بے شک. جناب سیدہ زینب نے 9 لاکھ کو سجاد کو قتل نہیں کرنے دیا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا کہ شام غریبہ سے پہلے اور شام غریبہ کے بعد ایک فرق تھا. شام غریبہ سے پہلے 9 لاکھ کو عباس کی جرت نے روکا ہوا تھا، اور شام غریبہ کے بعد 9 لاکھ کو زینب کی شجاعت نے روکا ہوا تھا. بے شک. شامیوں کو جتنا ڈر عباس کی تلوار کا تھا اتنا ہی ڈر زینب کی بددعا کا بھی تھا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ سید الساجدین کو اپنی پشت پہ رکھا اور پشت پہ رکھ کے خیام حسینی سے باہر آئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ کمزور تھی؟ کیا سید الساجدین اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے؟ وہ سید الساجدین جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک مسلسل قید کی حالت میں چلے، وہ جلے ہوئے خیمے سے پھپھی کے سہارے کے بغیر کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ جب خیام حسینی کو جلا دیا گیا تھا تو 9 لاکھ سمجھتے تھے کہ حسین کا بیٹا خیمے میں جل چکا ہے، حسین کا بیٹا خیام میں جل گیا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا حسین کے ساتھ حسین کی بہن بھی آئی ہے. شہزادی نے سید الساجدین کو ہاتھ سے نہیں پکڑا، بازو کا سہارا نہیں دیا، بی بی نے اپنی پشت پہ رکھا. اور یہ قانون عصمت ہے کہ معصوم کا وزن سوائے معصوم کے کوئی نہیں اٹھاتا، حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی نہیں اٹھاتا. تو جناب سیدہ نے اپنی پشت پہ سجاد کو رکھ کے 9 لاکھ کو بتا دیا کہ زینب اس سفر میں بہن بن کے نہیں آئی، حجت کے ساتھ حجت بن کے آئی. بے شک. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. جیو قبلہ جیو. بے شک. بالکل ویسے ہی جیسے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہم نحنو حجج الخلائق و امنا حجت علینا، ہم خلائق پر حجت ہے اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا پہ حجت ہیں اور ہماری ماں زہرا ہم پر حجت ہے. ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، ہماری ماں فاطمہ بتاتی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. ہم دنیا پہ اللہ کی دلیل ہے، ہمارے سامنے ہماری ماں اللہ کی دلیل ہے. تو جیسے 12 میں یہ شہزادی سیدہ فاطمہ دلیل ہے، ویسے ہی کربلا میں حسین ابن علی زین العابدین اور باقر العلوم، یہ 3 امام جس حجت کے سہارے چلتے تھے اسے زینب کہتے ہیں. کیا بات. اب بی بی کربلا سے چلی اور کربلا سے چل کے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں شہزادی نے ہر جگہ پہ جا کے قاتل کو للکارا، ہر موڑ پہ قاتل کو للکارا. اب یہ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید بی بی قید ہو کے آ رہی تھی، لیکن یہ 9 لاکھ کہاں سے چلے تھے؟ یہ یمن اور مصر کے لوگ تو نہیں تھے، یہ کوفہ اور شام کا ہجوم تھا. ان میں سے کوئی کوفے کے تھے، کوئی شام کے تھے، اور حسین ابن علی کا قاتل شام میں بیٹھا ہوا تھا، حسن ابن علی کا قاتل شام میں بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین کا قاتل شام میں بیٹھا ہوا تھا. جنہوں نے امیر المومنین سے بے وفائی کی وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے امام حسن کو تنہا چھوڑا وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے امام حسین ابن علی کو خطوط لکھے وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ جو فوج آئی تھی یہ کوفیوں کی فوج تھی، یہ شامیوں کی فوج تھی. اب زمانہ ذرا اس رنگ سے تاریخ کو دیکھے کہ شام غریبہ علی کی بیٹی کو قید کر کے نہیں لے کے جایا جا رہا، بلکہ شہزادی قاتلوں کو گھیر کے
الٹے پاؤں ان کے شہروں میں لے کے جا رہی ہے. یہ شہزادی کو لے کے نہیں جا رہے تھے، شہزادی ان کو اپنے شہروں کی طرف لے کے جا رہی تھی. قاتلوں کا ہجوم آگے آگے دوڑ رہا تھا اور علی کی بیٹی پیچھے پیچھے فاتح بن کے چل رہی تھی. بی بی نے سب سے پہلا پڑاؤ کیا کوفہ میں. کوفہ کے بازاروں میں شہزادی نے وہ جو بد دعائیں دینے والے تھے، وہ جو بے وفائیاں کرنے والے تھے، جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، جو جمل سے واپس پلٹ گئے تھے، جو سفین سے لوٹ کے آ گئے تھے، جنہوں نے نہروان میں علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، شہزادی زینب جب پہنچی ہے، علی کی بیٹی نے کوفہ میں خطبہ دیا. ڈر گئے سفین والے، ڈر گئے جمل والے. یہ لہجہ بھی علی کا ہے، یہ زبان بھی علی کی ہے، یہ تو کردار بھی علی کا ہے. بی بی نے ایک ایک کا شجرہ پڑھا، بی بی نے تاریخ کے کردار پڑھے کہ تم میں سے کس کس نے علی سے بے وفائی کی، کس کس نے حسن سے بے وفائی کی. آخر کوفہ کے بازار میں لوگوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ علی تو مرے نہیں تھے، ہم سمجھے تھے کہ 19 رمضان علی کو ضرب لگ گئی، لیکن یہ بازار میں جو بی بی بول رہی ہے، بی بی نے کوفہ کے بازار میں کہا تمہارے ذہنوں والا علی ختم ہوا ہے، اللہ والا علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ. نعرہ حیدری، علی 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 علی. کوفہ کے بازاروں سے فوج کو الٹا پلٹاتی ہوئی بی بی شام تک پہنچی اور مشکل ترین امر تھا قاتل کے شہر میں جانا. آج تک مورخ اس بات پہ انگشت بدندہ ہے کہ آخر یہ جرت، یہ بہادری، یہ شجاعت کہ علی کی بیٹی قاتل کے گھر پہنچ گئی اور شہزادی نے قاتل کے گھر جا کے برسر بازار اور برسر دربار وہ خطبات دیے، ایسے بھرے خطبے دیے کہ قاتل شرمندہ ہو گیا. قاتل کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں تھا. بازار میں بول رہی تھی تو علی کی بیٹی. شہید محسن نقوی نے کہا تھا قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش میں چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر نہ ہو سکے گی اب جہاں میں، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. بے شک. جیو قبلہ. شہزادی فاتح شام نے جب دربار شام میں پہنچی ہے، دربار شام میں پہنچ کے تو ایک لہجہ 26 رجب کو دربار ولید میں جب ولید بن عقبہ ملعون جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے امام حسین ابن علی کو بلا کے کہا تھا کہ یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے. تو جب کریم کربلا نے کہا کہ یہ فیصلہ میں رات کی تاریکی میں نہیں، میں دن کی روشنی میں ہاشمیوں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں دوں گا. جب حسین بن علی جانے لگے تو اس کے بالکل پیچھے مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے ولید کے کان میں کہا کہ تم حسین سے ابھی بیعت لے لو، اگر ابھی بیعت نہ لی تو کہیں حسین واپس چلا گیا تو پھر حسین کو زندہ گرفتار کرنا یا قتل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ رات کی تاریکی اور حسین دربار میں اکیلے ہیں. اس نے کان میں بات کہی اور حسین ابن علی نے، میرے مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مروان کی طرف دیکھ کے کہا یبن المرجانہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. یہ بہت بڑا تانا تھا. حسین ابن علی نے اس کو اس کی ماں کا وہ تانا دیا جو عرب میں بد کرداری کی وجہ سے مشہور تھی. عرب میں لوگ اس کو اس کے نام کی نہیں، اس کی آنکھوں کی وجہ سے جانتے تھے. مولا نے کہا یبن المرجانہ. آج بھی زیارت عاشورہ میں ہم اس پہ لعنت کرتے. بی بی نے فرمایا اے مولا امام حسین نے فرمایا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ صرف ہاشمیوں کی صفت ہے، یہ مرد یہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ولید کا دربار تھا، وہ مدینہ تھا، وہ ہاشمیوں کا شہر تھا، وہاں قبر رسول تھی، وہاں بعد ہاشمیوں کے گھر تھے. دروازے پہ عباس کھڑے تھے، دروازے پہ اکبر کھڑے تھے، محمد حنفیہ وہاں پر تھے، ہاشمیوں کا ہجوم دروازے پہ کھڑا تھا. اور حسین ابن علی نے کہا تھا یبن المرجانہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. لیکن جب شام کے بازار میں گئے تو نہ دروازے پہ عباس، نہ دروازے پہ علی اکبر، نہ ہاشمیوں کا ہجوم، نہ مدینہ، نہ قبر رسول کی. شہر بھی دشمن کا، ملک بھی دشمن کا، دربار بھی دشمن کا، سفیر بھی دشمن کا، اور قیدی حالت میں اکیلی کھڑی ہوئی علی کی بیٹی نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا یبن التلقا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اتنا کہنا تھا. یزید نے دیکھ کے کہا اے حسین کی بہن تو نے کسے مخاطب کیا ہے؟ بی بی اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اے جگر خار کے بیٹے، اے اس کے بیٹے جو عرب میں بد کرداری کی وجہ سے مشہور تھے. جیسے مدینے میں حسین مرد بن کے بوٹے تھے، ویسے ہی شام میں زینب بولی
نہیں تھی. اس کا مطلب ہے علی کا بیٹا اور علی کی بیٹی نے، ایک نے مدینے اور ایک نے شام نے دشمن کو ایسا جواب دے کے بتا دیا کہ یہ جرت یا صرف علی میں ہوتی ہے یا پھر علی کی اولاد میں ہوتی ہے. کیا بات ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار، ضربے بے شمار. تو یہ کردار سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا تھا. یہ اس فیض نبیہ تھا کہ جنہوں نے عزم حسین کو متزلزل نہیں ہونے دیا، جنہوں نے سیرت امام حسین کو اجاگر رکھا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے، ورنہ آج بھی غیر مسلم مورخ پریشان ہے کہ جو قتل ایک ویرانے اور صحرا میں ہوا تھا وہ قتل پوری دنیا میں مشہور کیسے ہو گیا، جبکہ اس دور میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. ایک جنگل میں ہوا قتل پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ آج 1400 سال ہو گئے صرف اسی ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. اسے اتنا مشہور کس نے کیا؟ تو جب اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے تو خبر ہوتی ہے کہ ایک مستور تھی جس نے قتل حسین کو چھپنے نہیں دیا. یقیناً امیر المومنین کا قتل بھی نہ چھپتا، حسن کا قتل بھی نہ چھپتا، لیکن زینب بنت علی نے وہ کردار ادا کیا کہ قاتلان رسول، قاتلان علی، قاتلان حسن اور قاتلان حسین کو بے نقاب کر دیا. ایسا بے نقاب کیا، ایسا بے نقاب کیا، ایسا بے نقاب کیا کہ لفظ یزید کو بی بی نے گالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا، اور شہزادی فاتح شام بن گئی. بہت مشکل تھا شام کا فاتح بننا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں. آج بھی آپ مشہد چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، سامرا چلے جائیں، آپ کو آئمہ کے نورانی گنبد نظر آئیں گے. کاظمین میں 2 گنبد، سامرا میں 2 گنبد، مشہد میں علی ابن موسیٰ رضا، نجف میں امیر المومنین اور کربلا میں مولا حسین اور ابو الفضل العباس. آپ تمام گنبدوں کی زیارت کیجئے، ہر گنبد پہ علم نصب ہے. 2 گنبد ایسے ہیں جن کے اوپر تاج لگا ہوا ہے. تاج عربوں میں ہمیشہ بادشاہوں کے سروں پہ ہوتا ہے. 2 گنبد ایسے ہیں جن کے سروں پہ تاج ہے. ایک نجف میں علی کے گنبد پہ تاج ہے اور ایک شام میں سیدہ زینب کے گنبد پہ تاج ہے. جیو قبلہ جیو، سبحان اللہ. ایک باپ بادشاہی کر رہا ہے اور ایک بیٹی شاہی کر رہی ہے. آج بھی جسے ملکہ شام کہا جاتا ہے، فاتح شام کہا جاتا ہے، شریکت الحسین کہا جاتا ہے. یہ مدینہ سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بنی، شام غریبہ کی رات عباس بنی، پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے بازاروں میں علی کا لہجہ لے کے گئی. آخر یہ شہزادی شام کی پہاڑیوں پہ آ کے شہزادی نے اپنا سفر ختم کیا. 2 طرح کی تاریخیں کتابوں میں ملتی ہیں، 24 صفر اور 15 رجب، دونوں لحاظ سے شہزادی کی شہادت منائی جاتی ہے. شہزادی بہو تھی جعفر طیار کی، زوجہ تھی عبداللہ ابن جعفر طیار کی. عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے نامور تاجروں میں سے ایک تاجر تھے. عرب کے عمرہ میں عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام لیا جاتا تھا. جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ چھوڑا تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا، بڑے گھر کی بہو ہیں، بڑے گھر کی بیٹی ہے، آپ سفر میں جا رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ کنیزوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجتا ہوں، غلاموں کا لشکر بھیجتا ہوں. بی بی نے فرمایا نہیں، نہ مجھے غلاموں کی ضرورت ہے، میں بھائیوں کے پہرے میں جا رہی ہوں. فرمایا کنیزیں بھیجوں؟ فرمایا مجھے فضہ جیسی ماں کی ضرورت ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا درہم و دینار چاہیے، اونٹوں پہ لاد کے دے دو. فرمایا دولت سے نہیں، حسین کے عزم کے ساتھ جا رہی ہوں. آخر عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا میری اون محمد کی ماں، اے حسین کی بہن، اے شہزادی زینب کبریٰ، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میری ہر ملک میں جائیداد ہے. یمن میں میری جاگیر ہے، مصر میں میری جاگیر ہے، مدینہ میں میری جاگیر ہے، بصرہ میں میری جاگیر ہے، کوفہ میں میری جاگیر ہے.
یہ کہنے کے بعد جناب عبداللہ کی زبان سے نکلا شام میں میری جگیر ہے. شام کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی رو پڑی، رو کے فرمایا کہ شام والی جگیر میں زینب اپنے نام لکھنا چاہتی ہوں. یہ وہی شام تھی جہاں پہ جناب جعفر طیار نے یہ جگہ خریدی تھی اور مولا امیر المومنین کو آ کے کہا تھا. امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ شام والی جگیر جو ہے اسے فروخت نہ کیجئے گا، یہ اپنے بیٹوں کے نام لکھوائیے گا. عبداللہ کے نام جگیر جعفر طیار کی طرف سے لکھی گئی. جہاں آج بھی بی بی کا روضہ ہے یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی جگیر ہے. جب پلٹ کے آئی تھی دوبارہ قید ہو کے بی بی، قید نبھا کے واپس مدینے گئی. مدینہ جا کے مدینہ والوں کو بی بی نے حسین کی شہادت سنائی، اکبر کا گرنا سنایا، قاسم کی لاش کی پامالی سنائی. ضعیفہ ہو گئی تھی میری شہزادی، قدموں سے چلنا مشکل ہو گیا تھا بی بی کے. بی بی دیکھ کے کہتی ہے فضا میں چاہتی ہوں کہ زندگی کے ایام مختصر ہیں، ایک بار حسین کی قبر کی زیارت کر لو. میری شہزادی دوبارہ جب قید ہو کے شام کی طرف آئی ہے، بی بی کربلا آئی، بی بی نے قبر حسین کی زیارت کی. قبر حسین کی زیارت کرنے کے بعد شہزادی شام میں جب بیٹھی ہوئی تھی، میری شہزادی نے کہا اما فضا میں ایک بار سکینہ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں دختر حسین کی قبر پہ الوداع کروں. شہزادی جب دوبارہ قید ہو کے شام کی طرف جا رہی تھی تو کتابیں کہتی ہیں جب پہلی بار شام گئی تھی تو ایک باغ تھا جہاں قیدیوں کا قافلہ روکا گیا تھا. اس باغ میں ایک درخت تھا جو شیشم کا درخت تھا، جس کے ساتھ یہ سروں والے نیزے جو ہیں یہ لگا دیے گئے تھے، اور خود یہ ملعون فوجی ان درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے. علی کی بیٹیوں کو دھوپ میں بٹھایا گیا تھا اور سروں والے نیزے درخت کے ساتھ رکھے تھے. بی بی عالیہ اپنی کڑیوں پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی. تھوڑی دیر بعد زینب عالیہ سر اٹھاتی تو دیکھتی کہ آسمان سے سفید رنگ کے پرندے آتے ہیں. جہاں سے حسین کے سر سے خون ٹپک رہا ہے وہاں سے آ کے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تو آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. بی بی فضا دیکھ کے کہتی شہزادی یہ پرندے حسین سے محبت کر رہے ہیں. بی بی عالیہ کی آواز ہے اما فضا یہ پرندے نہیں، یہ ملائکہ ہے جو پرندوں کی شکل میں حسین ابن علی کا ماتم کرنے کے لیے، حسین کا لہو چومنے کے لیے آ رہے ہیں. بس اسی مقام سے جب دوبارہ گزری ہے شہزادی تو بی بی نے کہا اما فضا تمہیں یاد ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا. اما مجھے اس درخت کو دوبارہ دیکھنے دے جہاں میرے غریب حسین کا سر رکھا گیا تھا. آج بھی شیشم کا درخت شام کے وقت اداس ہو جاتا ہے، شام کے وقت اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں. کس وجہ سے مرجھا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ سر حسین کو لٹکایا گیا تھا، سر حسین کو رکھا گیا تھا. بس علی کی بیٹی وہاں پہنچی، شہزادی نے وہاں پہنچ کے اس درخت کو اپنے ساتھ لگایا. بی بی نے رو کے کہا ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین. بی بی کے بین اتنے دل خراش تھے کہ زمین نے کانپنا شروع کیا. ایک ملعون اپنی زمینوں کو پانی دے رہا تھا، یہ کمینہ وہاں سے چلا، چلتا چلتا وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی تھی. اس نے دور سے بیٹھی ہوئی مستورات سے پوچھا یہ جو بی بی اونچی آواز میں بین کر کے رو رہی ہے یہ حسین کی کوئی محبہ ہے؟ یا ایک مستور کی آواز آئی یہ حسین کی محبہ نہیں بلکہ یہ حسین کی بہن زینب ہے. بس زینب کا نام آنا تھا. اس ملعون کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بیلچہ تھا، یہ وہیں سے چلتا ہوا آیا. اس نے اجر رسالت زینب کے سر پہ رکھا. شہزادی کے سفید بال لہو سے تر ہوئے، شہزادی کا سر زمین پہ آیا. بی بی کے سر اقدس کا زمین پہ آنا تھا. بی بی کی آواز ہے یہ سجاد تیری ماں زندان سے، تیری ماں بازار سے ہوتی ہوئی، تیری ماں اب شام کی نگری میں آ کے دنیا سے آنکھیں بند کر کے جا رہی ہے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. خود ہی خود آئی ہوئی قبر ملی. شہزادی کو وہی چادر کا کفن ملا. جب جو ہی شہزادی کا تمیز قبر کھولا دو ہاتھ باہر آئے. آواز آئی آپ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. بی بی کی میت سے آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی تیرا بھائی حسین ہو. حسین کا نام آنا تھا. بی بی زینب کی میت سے چیخ نکلی، رو کے کہتی حسین پہلے بتا زخم کیسے ہیں؟ حسین مجھے بتا میرا عباس کہاں ہے؟ جس نے میری چادر کا وعدہ کیا تھا وہ میرا نگران کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايهم منقلب ينقلبون.